بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں خوشحالی ہو اور پاکستان میں امن ہو۔ مظہر پرلاس صاحب، یہ تبدیلی کے باتیں سنی جا رہی تھیں اور تبدیلی آتے آتے کابینہ تک پہنچ گئی ہے، وزیروں کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مہنگائی قابو نہیں ہوئی، اس لیے واقعی مہنگائی کا مسئلہ ہے؟ مہنگائی کا بھی ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے بیڈ گورننس کا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ حکومت فیصلے کرتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ صحیح ہے۔ یہ تین مسائل کا شکار ہے حکومت۔ تبدیلی آپ نے صحیح کہا کہ آتے آتے کابینہ تک پہنچ گئی۔ اب یہ ہے کہ ایک تو وزیر خزانہ انہوں نے حماد اظہر کو بنا دیا ہے، جی، اور حماد اظہر کے بارے میں وزیر اعظم کا بھی خیال ہے کہ وہ بڑی عمدہ وزارت چلاتے ہیں، جی جی بالکل۔ اور پھر جو فنانس منسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی کئی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، تو ان کے بقول بھی یہ ہے کہ حماد اظہر ایک سمجھدار آدمی ہے، اچھا وزیر ہے۔ چلے، حماد اظہر کے آنے سے ایک بات یہ ہوگی کہ یہ نہیں اپوزیشن کہہ پائے گی کہ یہ کوئی آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے یا ورلڈ بینک کا نمائندہ ہے یا فلاں کا نمائندہ ہے۔ لیکن مظہر پرلاس صاحب دیکھیے، شیخ صاحب تو 3 وزارتیں 3 حکومتیں گزاری، اتنے تجربہ کار، اول تو یہ بات بالکل سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو بکرا مہنگائی کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ وجوہات کچھ اور ہوں گی، وہ آپ بتائیں گے یقیناً ناظرین کو، اور آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال جو میرا ہے کہ اگر واقعی یہی بات مان لیتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نوجوان کل کا جس کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، یہ مہنگائی کیسے قابو کر لے گا؟ نہیں، دیکھیے، حفیظ شیخ صاحب مختلف حکومتوں میں وزیر رہے، لیکن حفیظ شیخ صاحب کبھی بھی ڈائریکٹ ووٹوں سے نہیں آئے، درست ہے۔ ان کا پبلک سے انٹریکشن نہیں رہا۔ وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، ملک میں آتے ہیں تو وزیر بنتے ہیں اور ڈالروں میں کھیلتے ہیں، ڈالروں میں وہ قیمتیں جانتے ہیں، لہٰذا ملکی معاملات کا انہیں زیادہ اندازہ نہیں جی ہے۔ بالکل صحیح ہے، ملکی معاملات کا وہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اور اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس اسنا میں ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما معروف سیاستدان جناب حافظ حسین احمد صاحب نے۔ حافظ حسین احمد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مظہر پرلاس صاحب، آپ بات جناب والا، میں بات کر رہا تھا حفیظ شیخ کی اور حماد اظہر کی۔ اب حفیظ شیخ پہ تو بات ہو چکی، حماد اظہر جو ہے، دیکھیے ان کا ایک تو وہ ڈائریکٹ الیکشن جیت کر آئے ہیں، صحیح، دوسرا ان کا ایک سیاسی فیملی سے تعلق ہے، وہ پنجاب کے سابق گورنر میاں محمد اظہر کے صاحبزادے ہیں۔ میاں اظہر لاہور کارپوریشن کے میئر بھی رہے ہیں، گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کے پہلے سربراہ بھی وہی تھے۔ تو ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہونے کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پبلک سے انٹریکشن ہے، صحیح، اور وہ پھر ڈائریکٹ جیت کر بھی آئے ہیں، لہٰذا انہیں لوگوں کے مسائل کا زیادہ اندازہ ہوگا، تو یقیناً اس میں مہنگائی سر فہرست ہے، تو میرا خیال ہے کہ حماد اظہر بہتر پرفارم کریں گے۔ صحیح۔ حافظ صاحب، بات ہو رہی تھی کہ تبدیلی آ گئی، تبدیلی آتے آتے کابینہ میں تبدیلی بار بار آ رہی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ مہنگائی قابو نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہ تبدیلی لانا پڑی۔ تو میں پرلاس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جو بندہ 3 حکومتیں گزار چکا ہے، اس سے اگر قابو نہیں آئی تو یہ ایک نو آموز سیاستدان اور نو آموز وزیر کیسے مہنگائی قابو کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے
بھائی عمران خان صاحب جو ہے نا، اس کے متعلق تو یہی ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیتا اور اس کے بعد وہ میدان میں آئے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ورلڈ کپ، اب آپ بات کر رہے تھے مظہر بھائی بھی، کہ جب ورلڈ کپ جیتا تو ٹیم قومی ٹیم تھی، پاکستان کی اپنی ٹیم تھی. صحیح. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری انحطاط کرکٹ میں بھی اس حوالے سے ہے کہ ہم پی ایس ایل تک پہنچے ہیں. جی. پی ایس ایل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے. ساخت اس کی یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا کوئٹہ کا ٹیم، تو کوئٹہ گلیڈی کے نام سے جی. جی. غالباً جی. اس میں کوئٹہ کا کوئی بندہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئٹہ جیت رہا ہے، ہار رہا ہے، تو ہم نے کہا ہارے یا جیتے، لیکن کوئٹہ کا بندہ تو اس میں ہے کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ افریقہ کے بیرونی ممالک کے 10-15-20 ممالک کے لوگوں کو کرائے پہ لا کر، ڈپوٹیشن پہ لا کر ہم پی ایس ایل سجاتے ہیں. اور اس کے بعد لیکن حافظ صاحب بات سنیں، آپ کی پارٹی بھی تو مفتی محمود سے ہوتی ہوئی مولانا فضل الرحمان تک آپ پہنچی ہے، کتنے حصے بھی میری ہو گئے. باری بھی آئے گی، لیکن میں یہ بات پوری کر لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل، اگر آپ اس تشبیہ کو آپ سنجیدگی سے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ایس ایل ہو بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جناب ہر جو ہی ختم ہو جاتا ہے وہ سیریز، تو وہ فوراً کے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. بے عینی تحریک انصاف کے ساتھ، عمرانی حکومت کے ساتھ پی ایس ایل والا معاملہ ہے. صحیح ہے. اور ان کے جو اپنی کپتان تو وہی ہوتا ہے، لیکن باقی جو کھلاڑی جتنے بھی ہیں، اب دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے مظہر بھائی سے، اور یہاں میں جب تھا صحافیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اور جو پرانے تحریک انصاف کے دوست ہیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، ان کی ایک جدوجہد بھی ہے. صحیح ہے. لیکن کھلایا کن کو جا رہا ہے؟ کھلایا شیخ حفیظ شیخ کو جا رہا ہے، کھلایا زبید جلال کو جا رہا ہے، کھلایا جو ہے خسرو بختیار کو جا رہا ہے، کھلایا جو ہے نا میاں سومرو کو جا رہا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بے عینی وہی انداز اپنایا جا رہا ہے. اور پھر ایک جماعت، ایک لیڈر اور ایک ویژن رکھنے والا جب جدوجہد کرتا ہے 20-22 سال، تو اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کی پارٹی کے حوالے سے، ان کے پرانے دوستوں کے حوالے سے، منشور کے حوالے سے، یا اس کی جو سوچ ہے اس کی عکاس ان کے منشور میں بھی ہو، اس کے دستور میں بھی ہو، اس کی حکومت سازی میں بھی ہو. مثال کے طور پر آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. ابھی آپ جتنے بھی عمران بھائی کے آپ اٹھا لیں گے تقاریر، جتنے بھی آپ ان کی چیزیں اٹھا لیں گے، تو کوئی ایک چیز بھی اس وقت ایسے نظر نہیں آتی جس میں یو ٹرن نہیں لیا گیا ہو. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے حوالے سے چلا گیا. اب آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ نے حفیظ شیخ صاحب بھی، جب میں یہاں پر تھا تقریباً میں 88 سے لے کر 2008 تک 20 سال میں مختلف دونوں ایوانوں میں رہا، تو ان سب کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں، کام بھی کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہوا ہے. اب ان کو آپ سینیٹر بھی بنا رہے تھے، نہیں بنا رہے تھے. اب مشکل یہ ہے کہ جب تک آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں کریں گے، جب تک آپ بنیادی طور پر اس سوچ کے حوالے سے ایسے افراد کو جمع نہیں کریں گے، اور اپنی سوچ اور اپنے منشور کے حوالے سے بات آگے نہیں بڑھائیں گے، تو یہ جو لیپا پوتی ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کر اس کو رکھ دیا، اس کو اٹھا کر اس کو رکھ دیا، اب آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اسد عمر ہے، اسد عمر بھائی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف چھوڑیں، کون سی ایسی پارٹی تھی، کون سے ایسے میڈیا کے لوگ تھے، یا پاکستان کے 22 کروڑ اکثریت کی رائے یہ تھی اور سوچ بھی یہی تھا کہ جو ہی ان کی حکومت آئے گی تو اسد عمر جو ہے نا معیشت کے حوالے سے اس کو آگے آیا جائے گا. لیکن ہوا کیا، جا کے بالکل اس کے جو ہے وہ برعکس ہو گیا. وہ آئے اور انہوں نے کمال کر دیا. آپ کی طرف واپس آتا ہوں. برلاس صاحب، کچھ خبریں یہ بھی ہیں معاملہ یہی رکنے والا نہیں ہے، بعض کا یہ بھی ہے کہ کچھ اور وزارتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. ہے کوئی اندر کی خبر؟ بالکل جی، کافی وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جیسا حافظ صاحب نے فرمایا پی ایس ایل کی جو ٹیم ہے
اس میں اب کئی نئے چہروں کو شامل کیا جا رہا ہے اور کچھ پرانے چہروں کو فارغ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ حافظ صاحب نے کر ہی دی ہے کہ بنیادی بات ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملا یا نہیں ملا، بنیادی بات ہے کہ لوگ خوش ہیں یا نہیں، لوگوں کی طرز زندگی میں آسانی آئی یا نہیں۔ یہ ٹوپیاں بدلنے والی بات ہے، اس وزیر کی جگہ اس کو لگا دیں، اس کی جگہ اس کو لگا دیں، اچھا 2-4 نئے بھی شامل کر لیں۔ میں جو سمجھتا ہوں اس حکومت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہارورڈ سے پڑھے ہوئے، کیمبرج سے پڑھے ہوئے، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے اور ملک کے اندر سے ایچیسن سے پڑھے ہوئے، چونکہ وزیر اعظم صاحب خود ایچیسونین ہیں اور آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، تو یہ وہ کلاس ہے جس کو ملکی مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ پتہ نہیں حافظ صاحب اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کلاس حکمران رہے گی پاکستان کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے، صحیح، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو امیر لوگ ہیں، امیروں کے بگڑے ہوئے بچے کہہ لیں، اور ان کو شوق حکومت اقتدار میں لے آیا۔ تو جب تک ایسے لوگ کابینہ میں نہیں آتے جن کا اس ملک کی اصل آبادی سے تعلق ہے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ حافظ صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، پی ایس ایل کی آپ نے مثال دی، دنیا بھر سے کھلاڑیوں کو لایا جاتا ہے، وہ کھیلتے ہیں، نام تو پاکستان سپر لیگ ہے، کھیل کے چلے جاتے ہیں، وہ پاکستانی ہوتے بھی ہیں اور پاکستانی نہیں بھی ہوتے، یہ حکومت میں اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیے میرے بھائی، نظر بھائی نے جو بات کی، اصل میں یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس حد تک وعدے کیے گئے تبدیلی کے، جی، یعنی پریس کانفرنس میں بھی تبدیلی، جلسے میں بھی تبدیلی، ٹویٹ میں بھی تبدیلی، یعنی کون سی ایسی جگہ نہیں تھی، ورکروں کے حوالے سے تھا، ٹائیگر سے بات ہو رہی تبدیلی، اب وہ تبدیلی آئی نہیں۔ اس طرح انہوں نے کہا جو اصل تبدیلی ہے، لیکن وہ ایک لفظ سونامی بھی استعمال کرتے ہیں۔ نہیں وہ سونامی تو آ گیا، ہم لیکن اب وہی بات غلط تھی، وہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں قبولیت کی کوئی وقت ہوتی ہے تو انسان خیال کرے۔ اب سونامی کسی آبادی کے لیے نہیں آتا، وہ تباہی لانے وہ تباہی کے لیے آتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی سونامی آ گیا تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کوئی شک کی بات نہیں ہے، سونامی آ چکا ہے، مطلب کسی نہ کسی درجے میں تو آ گیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ مزید یہ بڑھے۔ لیکن جو بنیادی یہ تبدیلی، اب انہوں نے سوچا کہ اگر عوام کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، قرضے ہمارے بڑھ رہے ہیں، تبدیلی نہیں آئی، اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جناب پروٹوکول نہیں دیں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، اور ہم جو ہے نا عام آدمی کو نوازیں گے، اور خصوصاً تحریک انصاف کے لوگوں کو جنہوں نے 22 سال تک جدوجہد کی، محنت کی، ان کو نوازیں گے۔ اب جب وہاں تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ تو تبدیلی تو کر سکتے ہیں کہ اس کو صبح تبدیل کریں، کل شام اس کو تبدیل کریں، یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ خانہ پوری کے لیے معذرت کے بغیر وہ تبدیلی سب یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہاں نہیں ہوا، وہ وہاں پر اس کو رکھا، دوسری جگہ رکھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 70 سالہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنی تبدیلیاں تبدیل شدہ وزیر اعلیٰ، اس کو تبدیل شدہ اس لیے کہتا ہوں کہ بزدار تبدیل شدہ ہے، بزدار نہ کوئی سیاستدان تھا، صحیح نہ ہے، صحیح بزدار کے پاس نہ اکثریت تھی، صحیح نہ وہ تحریک انصاف کا پرانا کوئی ورکر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کی تربیت، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، وہ بھرتی شدہ ہے۔ اب اس کو تبدیل کیا گیا، اب اس کے تبدیلی کے بعد پنجاب جیسے صوبے میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو 70 سال میں پاکستان میں کل اتنی بیوروکریسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں لیکن آئی۔ حافظ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا یہ بھرتی کس نے کروایا ہے؟ جی
اس سی ایم کو بھرتی کس نے کی؟ وہ یہ بھرتی حالات ہیں کروائی، اور میں اگر مجھے اجازت دیں میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسے جگہ پر پھنسے تھے، یا تو وہ پرویز الہی کو لا سکتے تھے. صحیح ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، ہو سکتے کسی کو میری سوچ سے اتفاق نہ ہو، لیکن اگر آج بزدار ہٹیں گے تو آج نیکسٹ، کیونکہ ہم نے یہاں پر تو دیکھا ہے بھٹو صاحب کو بھی کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، صحیح ہے. پرویز الہی کو بھی دیکھا ہے، اور پنجاب پاکستان ہے ہی پنجاب، صحیح. چاہے قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے سوچیں، آبادی کے حوالے سے سوچیں، بجٹ کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک آپ کو بات نظر آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس وقت رکھنے کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی صلاحیت ایسی ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا وہ ہینڈ بریک کہتے ہیں جس کو، اس حوالے سے ہے کہ کیونکہ ایسے ڈلوان پہ مسئلہ ہے پنجاب کا، اگر یہ ہینڈ بریک نہ ہو تو وہ گاڑی کسی اور کے کھاتے میں جاتا ہے. اور پھر وہ پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ، اور اس کے آڑ میں پھر مسلم لیگ نون. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ گاڑی چلے گی تو اس وقت تک وہ تبدیلی جو پنجاب میں بات کی جاتی ہے اس کا سارا نزلہ بیروکریسی پہ گرے گا، اور بزدار صاحب جو ہے نا وہ بچے رہیں گے. اور ویسے بھی ہمارے قبائل میں ہم تو ویسے بزدار کہتے ہیں، بز کہتے ہیں بکری کو، بکریوں والا. تو بہرحال اب انہوں نے وہ کچھ بکریاں سنبھالی ہوئی ہیں مختلف انداز میں، تو اس بزدار یعنی اسم با مسمہ اس وقت جو کہتے ہیں نا وہ اس وقت ہمارے پنجاب کے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس تبدیلی کے ناکامی کی وجہ سے یہ تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں. صحیح. مظہر برلا صاحب، پی ڈی ایم بڑے شور سے اٹھی تھی اور مہنگائی کے مارے عوام نے ان سے کچھ امیدیں بھی وابستہ کر لی تھیں. اب کچھ ان کے دوبارہ کچھ متحد ہونے کا، کچھ آگے بڑھنے کا امکان ہے یا ٹائم فش ہو گیا؟ ابھی تو پی ڈی ایم بیمار ہے، اور اس بیماری پر یقیناً حکومتی پارٹی کے اراکین پھپتیاں کس رہے ہوں گے. صحیح. اور سوشل میڈیا پر بھی وہ مذاق اڑ رہا ہوگا. پی ڈی ایم میں صرف پیپلز پارٹی خوش ہے. صحیح. باقی جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی ڈی اے خان میں ہیں، اور مریم نواز صاحب برائیونڈ میں ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے رابطہ رکھیں گے. پی ڈی ایم لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی. صحیح. سچی بات یہ ہے، ان کے جلسے فلاپ گئے. انہوں نے جب بھی احتجاجی کال دی اس پہ لوگوں نے لبیک نہیں کہا. صحیح. اور اس کا فائدہ حکومت کو ہوا. باقی ایک بات حافظ صاحب نے کی ہے کہ بزدار کے حوالے سے زو مانی کے بکریاں رکھی ہیں، تو آپ اس کے بعد پوچھ لیجئے گا میرے بعد کہ مولانا نے کتنی بکریاں رکھی ہیں. نہیں، یہ بات کریں گے بالکل. حافظ حسین احمد کے حوالے سے جب ان کا ہم نے بتایا لوگوں کے کہ آج ہمارے مہمان ہوں گے، تو بہت سارے سوالات عوام نے بھی کیے ہیں. وہ سوالات اب ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے. حافظ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حافظ صاحب جاتے جاتے مظہر برلاس صاحب نے بھی ایک سوال اچھالا. آپ نے کچھ بکریوں کی بات کی اور کچھ بکریوں والوں کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی مولانا کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے. اور ایک سوال جو ہمیں بارہا کوئی سینکڑوں کی تعداد میں SMS بھی آئے، کئی لوگوں نے فون پہ بھی پوچھا کہ حافظ صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ مولانا فضل الرحمان سے لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو معاملات ہیں اس میں بنیادی طور پہ دو
پہیے ہوتے ہیں اپوزیشن اور حکومت. اور 18 کے انتخابات کے بعد ہی JUI کا اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے طے کیا کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے ہمارے نقطہ نگاہ سے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ JUI نے کہا کہ ہم حلف برداری میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ تحریک چلائیں گے. تو جب دیگر جماعتوں سے بات ہو گئی تو میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ نہیں، ہم اس نظام کو چلنے دیں گے. صحیح. تو ہماری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، پھر فیصلہ کیا. لیکن ایک اور بات ہم نے طے کی کہ صدارتی الیکشن ہونے ہیں. ایک تو یہ کہ JUI بالکل اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ مولانا فضل الرحمان یا کوئی ہمارا ممبر جو ہے اس میں حصہ ایز اے کینڈیڈیٹ نہ لے. صحیح. تیسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بات چل رہی تھی بعض دوستوں سے کہ ان کے جو لڑکے تھے MNA بنے تھے ان کے ڈپٹی اسپیکر کا کہہ رہے تھے، ہم نے کہا وہ بھی نہ لڑے. تو یہ ایک بات طے ہو گئی ہماری پارٹی کے اندر اور یہی رائے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی تھی. شورا میں طے ہوئی. شورا میں طے، شورا کا فیصلہ تھا. تو اجلاس ختم ہوا، دعا ہو گئی، گانا وغیرہ کہا کہ نکلے. تو اس دوران رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا. دوسری جانب سے زرداری صاحب نے اسی وقت سب پہ بھاری ہونے کا ایک اپنا تاثر دیا اور کسی سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے اناؤنس کر دیا اعتزاز احسن کو. صحیح ہے. جب ان کو کر دیا تو نواز شریف نے فون کیا مولانا کو کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ایک کینڈیڈیٹ اپوزیشن کا اگر ہو تو ہمارے لیے زیادہ آسانی بھی ہوگی اور اتحاد بھی ہوگا اور چانسز بھی ہوگی. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات میں تو ہمیں اعتماد میں لیا کہ ان کا فون آیا ہے. تو اس کے بعد وہ تشریف لے گئے زرداری کے پاس. صحیح. زرداری کے پاس جانے کے بعد مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے اور پورے اپوزیشن کو ایک کینڈیڈیٹ پہ متفق ہونا چاہیے. زرداری نے کہا کہ بھئی اعتزاز سے کوئی بہتر نہیں ہے، صحیح ہے. پڑھا لکھا ہے، بیرسٹر ہے، تجربہ کار ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے اور مختلف اس پہ وزیر خارجہ رہے، داخلہ رہے وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو انہوں نے کہا جی مولانا آپ ایسا کریں کہ نواز شریف کو جا کے منوائیں تاکہ وہ بھی اعتزاز صاحب کو اڈاپٹ کرے اور ان کی حمایت کریں. صحیح. مولانا صاحب کے نواز شریف کے ساتھ، نواز شریف نے کہا کہ ہم کسی اور کو تو کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، لیکن اعتزام جو ہے وہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، گالیاں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر میں زیادہ مناسب نہیں ہوں، ہاں مجھے ہونا چاہیے. اچھا اب وہ واپسی پہ آ کر پھر جماعت کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے صدارتی کینڈیڈیٹ میں چلے گئے. صحیح ہے. تو اس پہ ہم نے اعتراض بھی کیا اور ہے. دوسرے جو لڑکے کے حوالے سے بات کی تو ہم نے کہا جو پارٹی فیصلے پہ اگر سربراہ ہی عمل درآمد نہ کرے اور پھر باقاعدہ طور پر وہی اس کے خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے لیے ہمارے لیے پارٹی، یہ اختلاف کی بنیادی وجہ تھی. یہ تاریخ سے اس سے پہلے بھی اس دستور میں ایک دو ترامیم انہوں نے ایک طرف طور پر کی. پہلے ہی مفتی صاحب کے دور میں، ان کے والد گرامی کے دور میں، اللہ نے مغفرت کرے، اس میں یہ تھا کہ ضلع جو ہے وہ سفارش کرتا، صوبہ اس پہ فیصلہ دیتا اور اپیلیٹ بینچ جو تھا وہ مرکزی عاملہ تھی، ایگزیکٹو کمیٹی. صحیح ہے. تو مولانا نے وہ سارے اختیارات لے کر اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس میں پھر جو سیٹیں اور ٹکٹیں اور سینٹ کے حوالے سے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دے دی ہیں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. جتنا محمود ہے، اعظم سواتی ہے وغیرہ، شیخ یعقوب، اس پہ ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر اپنی رائے دیتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ وہ جو گندے کپڑے ہیں پارٹی کے باہر نہ آئے. لیکن اب کسی نے مجبور کیا، کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جب وہ ایک تحریک چلانے لگے تھے تو اچانک آپ 3 لوگ، خاص طور پہ آپ، دوسری بات شیرانی صاحب، اس کے بعد یہ تھا کہ یہ جل پڑا تو انہوں نے آزادی مارچ کا مسئلہ ہوا. تو آزادی مارچ میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر کوئی الائنس بنا دیں، اتحاد کریں، ان سے یقین دہانی لیں، کیونکہ 20 سال تقریباً میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، قومی اتحاد میں، MRD میں، ARD میں، جمہوری وطن اس میں، جمہوری محاذ میں اور ساتھ ہی متحدہ مجلس عمل میں میرا فعال کردار رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، پہلے آپ ان سے
یقین دہانی حاصل کریں. تو مولانا نے اس کو بھی نظر انداز کر کے آزادی مارچ کے نام سے شروع کر دیا مارچ. 13 دن میں بھی بیٹھا رہا. جی اختلاف کے باوجود، میں بیماری کے باوجود، میں نے یہاں پر 12-13 دن تمام چینلوں پر پارٹی کی نمائندگی کی، ترجمانی کی آپ نے، بالکل آپ نظر آتے رہے، دیکھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ اچانک مولانا صاحب نے پھر پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر وہ تشریف لے گئے اور چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کی. اور مارچ کو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت ہٹا دیں گے، پھر الیکشن ہوگا. آ کر انہوں نے پھر جماعت سے مشورہ کی بغیر مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیا. تو اس پہ پھر ہم سراپا احتجاج بنے کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے مارچ کیوں ختم کیا؟ کیا. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مارچ میں وہ ان کو پھر حکومت واپس آ جائے گی، یہ وہ، اس میں بھی کچھ باتیں ہوئیں. آپ کی طرف آؤں گا. مظہر برلاس صاحب کافی دیر سے مظہر برلاس صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. برلاس صاحب، یہ ایک طرف وہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، حافظ صاحب نے جو بات کی کہ احتجاج بھی آپ کر رہے ہیں جی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج ہے، اور پھر آپ فائدہ لینے کے لیے بھی آپ انہی سے، اسی اتار کے لونڈے سے دعویٰ لیتے ہیں. سرکار گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں سے کس کے رابطے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ سب کے ہیں. مولانا صاحب کے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں. صحیح. وہ زبیر احمد تو صرف باہر آ گئے تھے نا، اور لوگوں کے بھی روابط ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بھی ہیں، مریم نواز کے بھی ہیں، شہباز شریف کے بھی ہیں، حمزہ شہباز کے بھی ہیں، خواجہ آصف کے بھی ہیں. ان کی قیادت کے روابط ہیں. اس طرح پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے بھی روابط ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو روابط کا کھیل ہے. تو دوسرا جو حافظ صاحب نے بات کی نا، ان کی بات میں بالکل وزن ہے کہ جب پارٹی کی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا تھا الیکشن میں حصہ نہیں لیں کہ گے، نہیں لیں گے اور حلف نہیں اٹھائیں گے، تو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور جب پارٹی کا سربراہ ہی وائلیٹ کرے تو پھر باقی پارٹی کیا کرے؟ اور دوسرا بھی انہوں نے کہا کہ کمرشلزم جو اور کہیں تھی وہ ادھر بھی دار آئی، جن کا تعلق ہی نہیں تھا، پیسے کی بنیاد پہ. لیکن ایک بات اور ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ ہر پارٹی میں یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب اعتماد میں لیتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں لیتے. جب وہ مشرف دور میں یہاں سے بھاگے تھے تو انہوں نے ساتھ والے کمروں میں قید غوث علی شاہ کو نہیں پوچھا تھا، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو نہیں پوچھا تھا، انہوں نے مہتاب عباسی کو نہیں پوچھا تھا، انہوں نے مشاہد حسین کو نہیں پوچھا تھا. صحیح ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی فیصلے خود کرتی ہے اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. اب یہ دونوں تینوں کی جو لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، اس میں آپ دیکھیں کہ چند روز پہلے وہی جو ان کے چہرے ٹی وی پر آتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، اب وہ کس طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. کل کو جب قیادت مل بیٹھے گی پھر وہ الزام تراشی غلط ہو جائے گی. صحیح، بالکل. تو یہ تو ایک منافقانہ کھیل ہے جو ہو رہا ہے اس قوم کے سامنے، مسلسل جاری ہے. بالکل سے. حافظ صاحب، آپ نے ہماری بات پہنچی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کی. ایک امپریشن یہ دیا گیا، کہاں سے دیا گیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کہ مولانا اس تسلی کے بعد، اس یقین دہانی کے بعد گئے ہیں کہ مارچ اپریل تک ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ شرکت اقتدار مل جائے گا، حکومت چینج ہو جائے گی، کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی. چودھریوں نے تسلی دی ہے. اصل بات کیا تھی؟ آپ تو ظاہر اس وقت بہرحال موجود تو تھے. دیکھیے، بنیادی جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ کچھ لوگ ریٹائر ہونے والے تھے. صحیح. لڑائی کہیں اور تھی، دھواں کہیں اور سے نکل رہا تھا، تاکہ آپ سمجھے. واہ. تو ہم نے دیکھیے میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک ورکر ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا فرض بنتا ہے جو میں سمجھوں وہ بتائیں میں پارٹی عوام کے الناس کو ساتھ. بھی میں نے کہا کہ ہمیں کسی ایک طرف جا کر کسی کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس گملے سے یہ 30-35 سال جو اقتدار میں رہے ہیں، وہ گملہ ہمارا نہیں ہے، جمہوریت والا نہیں ہے، وہ انہی کا گملہ ہے. صحیح ہے. اور خاکی پینٹ ہوا اس گملے پہ. جی
خاکی کا رنگ کا پینٹ ہوا ہے اس گملے میں؟ نہیں، وہ پولی خاکی کلر کا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے جی جی جی۔ یہ فوج ہے، صاف بات ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ وہی ہوا میرا اب صاحب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے جی، ہمارا خدشہ یہ تھا کہ یہ وقت پر نہیں کریں گے، اور وہی ہوا، وہ تشریف نہیں لائے۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ آ جائے، لیکن انہوں نے پھر اتنا فائدہ لیا کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت جو لندن میں موجودگی ہے وہ ہمارے آزادی مارچ کی مرہون منت ہے۔ آپ کے آزادی مارچ کے مرہون مرہون منت۔ منت۔ اچھا، تسلی ایک جملے میں یہ بھی بتا دیں کہ کوئی تسلی، کوئی ڈیٹ دی گئی تھی یا یہ جھوٹا تاثر تھا؟ نہیں، مولانا آن دی ریکارڈ انہوں نے کہا ہے، اچھا، آن دا ریکارڈ جناب چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ ایک امانت میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی یہ خبر ہوگی۔ مولانا نے خود کہا کہ ایک امانت ہے، اس سے پوچھے۔ پھر جب تنگ آ گئے، مارچ بھی گزر گیا، پھر انہوں نے کہا جی ہمیں کہا گیا تھا کہ مارچ میں کہیں گے، یہ بات کی تھی۔ اس پہ ہم نے یہ گزارش کی کہ خدا کے لیے آپ یہ نہیں کریں، اور پھر جب لندن پہنچ گئے 11 مہینے تک وہ خاموش رہے، محترمہ مریم صاحبہ بھی خاموش رہی۔ مسئلہ بگڑا کہاں؟ پھر کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے یہاں سے خطاب فرمایا اپنے لندن سے، تو اس نے ایک جملہ فرمایا کہ بھئی فوج کو کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے نا وہ بغاوت کریں جنرل باجوہ اور اس کے خلاف۔ یہ تو بڑی ایک ایکسٹریم بات تھی، ایکسٹریم بات بڑی غلط بات ہے۔ بہت بڑی ملک نہیں، دشمنی۔ ایک تو غلط بات تھی، پھر یہ کہ میں کوئٹہ کا واسی ہوں، کوئٹہ سے میں نے رہا۔ سر حافظ حسین احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔